آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، ہر قسم کی سہولیات مسجد میں ملتی ہیں، سردی ہو تو گرم پانی میسر ہوتا ہے، گرمی ہو تو اے سی چل رہے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، کلینیں بچھی ہوتی ہیں، تمام سہولیات ہونے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ یار آپ اندازہ کریں تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بھوک پیاس برداشت کر کے بھی جنہوں نے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ میں تھے۔ اصحاب صفہ وہ مدرسہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور وہاں پہ صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے اور حضور خود انہیں علم تعلیم عطا فرماتے تھے۔ اور حضرت سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے دن بھی آ جاتے تھے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، ایک دن گزر گیا کچھ بھی نہیں ملا، دوسرا دن گزرا کچھ بھی نہیں ملا، تیسرا دن گزرا تو فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ بہت پریشانی ہوئی، بھوک نے زیادہ تنگ کیا، تو فرماتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر وہاں سے نکلا، ایک رستے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو کوئی گزرے گا مجھے سلام کرے گا، مجھ سے پوچھے گا کوئی چیز کھانی ہے، تو فرماتے ہیں میں کہوں گا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا اور جا کر کھا لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں رستے پہ جا کر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ فرماتے ہیں سلام کرنے کے بعد میں نے جان بوجھ کر ان سے قرآن کا ایک مسئلہ پوچھ لیا، اور وہ مسئلہ میں نے اس لیے پوچھا تاکہ جب وہ مسئلہ بتا دیں گے پھر وہ مجھ سے کھانے کے لیے کہیں گے تو میں کہوں گا ہاں جی میں نے کھانا ہے، تو وہ مجھے ساتھ لے کر چلیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس مسئلے کا جواب دیا لیکن مجھ سے کھانے کے لیے نہیں پوچھا، وہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے بھی یہ قرآن کا مسئلہ پوچھ لیا، اور میرا دل میں یہی خیال تھا کہ وہ مجھ سے کھانے کے لیے پوچھیں گے تو میں جا کر کھا لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی مسئلہ بتایا تو وہ بھی چل دیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج تو کوئی کھانے کے لیے پوچھ بھی نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، پوری کائنات کے غمخوار نبی آقا دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا ابی ہریرہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں نے عرض کی جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر اپنے کاشانہ نبوت پر حضور تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے غلام کو بھیجا اپنی ازواج مطہرات کے پاس کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ ہمارے پاس بھیج دو۔ فرماتے ہیں کہ وہ غلام گیا، کسی کے پاس سے کچھ نہیں ملا، ہاں حضور کی ایک زوجہ سے صرف ایک دودھ کا پیالہ نکلا۔ فرماتے ہیں کہ وہ غلام دودھ کا ایک پیالہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور اور تو کوئی چیز نہیں، بس یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور آپ اسے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک تو بہت زیادہ تھی، دودھ بہت تھوڑا تھا، لیکن میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا چلو کچھ گزارا ہو جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابی ہریرہ جیسے تجھے بھوک لگی ہے جو اصحاب صفہ میں باقی صحابہ بیٹھے ہیں انہیں بھی تو بھوک لگی ہوگی۔ میں نے عرض کی جی حضور انہیں بھی لگی ہوگی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور انہیں جا کر بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ دودھ کا ایک پیالہ اور اس میں بھی تھوڑا سا دودھ، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان کو بھی بلا لاؤ، اور وہ کم از کم 70 صحابہ تھے۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ دودھ، لیکن حضور کا حکم تھا، تعمیل ضروری تھی۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں نے جا کر ان صحابہ کرام کو جا کر حضور کا پیغام پہنچایا کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ تمام صحابہ آ گئے اور ایک لائن میں جو ہے وہ بیٹھتے گئے۔ اب میرے دل میں خیال تھا کہ حضور مجھے فرمائیں گے کہ ابو ہریرہ تم دودھ پی لو پھر اس کے بعد اگلے کو دو، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب میں پی لوں گا بچے گا تو دوسرے کو ملے گا، نہیں بچے گا تو کیسے ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور ان صحابہ کو پلاؤ، مجھے پینے کے لیے نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ اٹھایا، ایک صحابی کو دیا، جب اس نے مجھے واپس کیا نا تو میں نے دیکھا کہ دودھ اسی طرح ہے۔ میری کچھ دل جو ہے نا وہ مند گیا کہ یہ دودھ ختم نہیں ہوگا۔
میں نے پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر پانچویں کو، پھر چھٹے کو۔ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ فرماتے ہیں آخر میں دودھ جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہا۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ کوئی بچ تو نہیں گیا؟ میں نے کہا نہیں حضور، اور تو کوئی نہیں بچا، ایک آپ بچے ہیں اور ایک میں بچا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ آپ بیٹھیں، آپ اس دودھ کو پئیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیا، پیٹ بھر کر پیا۔ حضور نے فرمایا ابی ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا ابی ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے اتنا پیٹ بھر کر دودھ پی لیا ہے کہ اب تو یہ میرے ناخنوں سے بھی نکلنے لگے گا، اور پیوں گا تو ناخنوں سے بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے وہ پیالہ لیا اور حضور نے خود تناول فرمایا تو وہ دودھ ختم ہو گیا۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں اتنے مشکل وقت میں بھی جب 2 دن 3 دن کی بھوک اور پیاس صحابہ کرام کو ستا رہی ہوتی تھی، تو اس وقت بھی وہ اسلام پہ چلتے تھے، نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی پابندی سے کرتے تھے، علم قرآن بھی وہ پابندی سے حاصل کرتے تھے۔ آج تو اتنی سہولیات کے باوجود بھی مسلمان نہ دین کا علم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکلتا ہے۔ گھر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے اور ہمارے پاس اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کہ ہم اٹھا کر کم از کم قرآن کی زیارت تو کر لیں، کم از کم ہم قرآن کو اٹھا کر بوسہ تو دے لیں، کم از کم ہم قرآن کو اٹھا کر اپنے سینے سے تو لگا لیں۔ یہ قرآن بھی ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو مجھے دنیا میں سینے سے لگائے گا تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تیری اندھیری قبر کو روشن کروں گا، تو میری تلاوت کرے گا، میں تیری قبر کے اندر آ کر نور بن جاؤں گا، اور میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس دنیا کی آرائش کو ترجیح نہ دیں، بلکہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے اعمال کریں، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر فرمائے اور اللہ تمہاری آخرت بھی بہتر فرمائے۔